अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की एक और अहम वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम कमेंट के ऊपर बात करेंगे। जो आपके किए गए कमेंट होते हैं तो उसकी एक वीडियो मैं बनाता हूँ। आप दोस्तों के जो सवाल पूछे गए होते हैं कमेंट में, उसके जवाब दिए जाते हैं। आज का सबसे खुशकिस्मत जो बंदा है वो कौन है? तो सबसे पहले जो कमेंट है उसको हम रीड करते हैं। जांग शेर भाई, जुनैद भाई, हमेशा की तरह आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है, ये चीज़ कोई भी नहीं बताता और आप वीडियो बना कर सब के नॉलेज में इजाफा करते हो। कीप इट अप, थैंक्स ब्रो। वेलकम करते हैं हम जांग शेर भाई आपको। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट आप करते रहेंगे और हम अच्छी अच्छी वीडियो आप दोस्तों के सामने लाते रहेंगे। इसके बाद एक और कमेंट है अब्बास भाई का। इन इन्वर्टर में हम कम से कम 550 वाट वाली कितनी पैनल लगा सकते हैं? भाईजान, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, इसके लिए आपको मैं थैंक्स बोलूँगा। और इनवी 5 किलो वाट में अगर आप 550 वाट या 580 या 585 वाट वाले हैं तो कम से कम आप 5 पैनल लगा सकते हैं। लेकिन 5 पैनल का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 5 पैनल के 250 वोल्ट होते हैं। जैसे आप लोड डालते हैं तो उसके वोल्ट कम होने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 6 पैनल लगाएं, उस पर आपको फ़ायदा मिल सकेगा। तो इसके बाद एक और कमेंट है मोहम्मद कासिम। सिंगल फेज इन्वर्टर हो, हाइब्रिड ऑन ग्रिड, क्या उस पर वापडा ग्रीन मीटर पर नेट मीटरिंग करने देती है या उसके लिए 3 फेज इन्वर्टर मस्ट है? मेरे भाई, अगर आपके पास सिंगल फेज लाइन लगी हुई है, सिंगल फेज इन्वर्टर है और सिंगल मीटर है, तो आप अगर नेट मीटरिंग करवाना चाहेंगे तो उसके लिए 3 फेज मीटर पर आपको शिफ्ट करना होगा। तो 3 फेज जो नेट मीटर होता है, ग्रीन मीटर, वो आपके लिए एक एप्लीकेशन देना होता है। तो उसके थ्रू एक एप्लीकेशन का अपना टाइम होता है, जैसे वो पूरा हो जाता है तो वो आपको लगाने के लिए आ जाते हैं और आप वहां से इन्वर्टर के साथ अटैच करते हैं। इन्वर्टर 3 फेज होना लाजमी नहीं है, इन्वर्टर आपका सिंगल फेज भी हो तब भी आपकी नेट मीटरिंग हो जाती है। इसके बाद एक और कमेंट है हैदर हुसैन भाई। जब मैं सोलर ऑन करता हूं तो प्रोटेक्टर में 263 262 वोल्टेज आते हैं तो ट्रिप होता है, ऑन ही नहीं होता। अगर सोलर से 260 वोल्टेज आते हैं तो ऑन हो जाता है। प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा समझाएं। 262 263 वोल्टेज आते हैं तो ट्रिप हो जाता है। मेरे भाई, आपने ये नहीं बताया कि आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है कि प्रोटेक्टर ट्रिप हो जाता है। मेरे भाई, अगर प्रोटेक्टर ट्रिप होता है तो उसकी आपकी सेटिंग ठीक नहीं है। सेटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके विजिट करें, मुकम्मल सेटिंग की समझ आपको आ जाएगी। इस भाई ने आगे ये भी कहा कि अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं वीडियो भेज देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मसला है। अल्लाह हमेशा खुश रखे। थैंक यू मेरे भाई। मेरे भाई, व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने शायद पहले भी कमेंट में दिया हो, लेकिन यहाँ पे भी मैं आप दोस्तों को मेंशन कर देता हूँ। काइंडली दोस्तों, आप ये कोशिश किया करें जब भी आप कोई कमेंट करें तो मुकम्मल तरतीब से एक कमेंट लिखा करें, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ ट्रिप का लिखा हुआ है, प्रोटेक्टर ट्रिप होता है या इन्वर्टर ट्रिप होता है, ये अब कंफर्म नहीं हुआ पड़ा। तो आप मुकम्मल कंफर्म करके मैसेज किया करें, उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सही तरीके से जवाब मिल सकेगा। इसके बाद एक और कमेंट आया है फैज हुसैन भाई। 8 पैनल के वोल्ट 416 या कुछ ज्यादा नुकसान करता नहीं अगर 8 पैनल लगे हुए हों? पैनल के वोल्ट 51 या 50 होते हैं। मेरे भाई, 50 वोल्ट जो है ना वो बरनाम कहा जाता है। अगर एक के वोल्ट चेक करें तो 50 देते हैं। जब एक सीरीज में लगे हैं, 5 की सीरीज, 8 की सीरीज, तब जाके इसके वोल्ट 45 48 पर आ जाते हैं। फिर ये 400 से अप नहीं होता। तो आप अगर इनवी इन्वर्टर या लोकल इन्वर्टर 5 किलोवाट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ आप 8 पैनल एक ही स्टिंग में लगा सकते हैं। इसके बाद एक और कमेंट है अल्लाह वसाया भाई का। ज़बरदस्त, आज का दौर भी ऐसा है कि पैसे बचाने चाहिए कस्टमर के। ये मैंने एक चेंजावर की जगह पे 2 वे बटन लगाया था पावर वाला, तो उसके ऊपर इस भाई ने कमेंट किया था। साइड में आप दोस्तों को उस वीडियो का थंबनेल भी शो करवा दूंगा। इसके बाद एक और कमेंट है यूनिस अब्बास। क्या हम उसकी आउटपुट वोल्टेज को कम कर सकते हैं? मेरे भाई, आप वोल्टेज किस चीज़ के कम करना चाहते हैं? प्रोटेक्टर के, इन्वर्टर के, किस चीज़ के? तो ज़ाहिर बात है, अगर इन्वर्टर के हैं तो इन्वर्टर के वोल्टेज तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर है 250 से ऊपर तो आप बिल्कुल 230 220 पर ले आ सकते हैं, और अगर 180 170 है तो फिर भी आप इसको ऊपर कर सकते हैं, बशर्त ये कि 8 पैनल लगे हों। अगर 8 पैनल से कम है तो उसके तो वोल्ट भी 200 से कम होंगे आउटपुट। इसी भाई ने लिखा हुआ है, मतलब मेरे पास है 230 देता है तो 220 पे कर सकते हैं। जी मेरे भाई, बिल्कुल 230 है तो 220 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद एक और कमेंट है शहराम भाई का। सर 6 प्लेटें हम लगा रहे हैं, 12 एम्पेयर का लोड चलाना है, हमारी लोकेशन कराची की है, कब से कब तक चलेगा? इन्वर्टर इनवी का है। मेरे भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कराची शहर का तो मुझे मौसम का कोई पता नहीं है, वहाँ पे तो आप रहते हैं, हम तो हैं डेर इस्माइल खान के। तो डेर इस्माइल खान का तो होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन कराची शहर का तो मुझे अब सही पता नहीं है कि मैं आपको फिक्स बता दूं। लेकिन 6 प्लेटें अगर आप लगाते हैं तो 12 एम्पेयर लोड मुश्किल है कि चल जाए, क्योंकि 8-9 एम्पेयर तक चलेगा।
اس سے اوپر اگر لینا چاہتے ہو تو پھر 8 پینل لگانے ہوں گے، 8 پینل کے اوپر پھر آپ 12 سے 15 امپیئر تک لوڈ چلا سکیں گے۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے امان سیال، بھائی جان مجھے آپ کی ویڈیو کا انتظار ہوتا ہے۔ میرے بھائی انشاءاللہ آپ جیسے پیار محبت بانٹنے والے جو کمنٹ کرتے ہیں تو آپ ہی کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں اور ہفتے میں ایک نہ ایک ویڈیو آپ کے کمنٹ کے اوپر ضرور ہم آپ دوستوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ہر ایک ویڈیو کے نیچے آپ اچھا کمنٹ کرتے ہیں، تھینک یو امان سیال۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے وقاص محمود بھائی، ان چیزوں کے اندر ہاتھ مارنا تو ثواب سمجھتے ہیں اور پھر کچھ ہو جائے تو الزام انسٹالر پر ہوتا ہے۔ بہت اچھی معلوماتی ویڈیو، یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے 5 کلو واٹ کا انوی انورٹر انسٹال کیا تھا، 1 ہفتہ ہو گیا اس کو، ہارون آباد والا جو پروجیکٹ تھا۔ اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ ان بٹنوں کے اندر ہاتھ نہیں مارنے چاہیے، کیونکہ جو اس کے اندر فنکشن ہوتے ہیں وہ صرف ایک انسٹالر جو پروفیشنل الیکٹریشین ہوتے ہیں وہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اپنے جو کسٹمر ہوتے ہیں ہمارے ان کو اور جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کے اندر ہاتھ نہ مارے تو بہتر رہے گا۔ تو اس وقاص بھائی نے بہت اچھا فنی ٹائپ کا کمنٹ کیا کہ ہاتھ مارنا وہ ثواب سمجھتے ہیں، تو یہ ثواب آپ نہ کمائیں تو اچھا ہوگا۔ وقاص محمود بھائی تھینک یو، آپ بہت اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں ہمارے ہر ایک ویڈیو پر۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے سر ہمارے گھر میں یو پی ایس سنگل وائر والی وائرنگ کی فٹنگ ہے اور اس پر لائٹس اور سی سی ٹی وی کیمرہ بھی آن ہوتا ہے، اگر ہم انورٹر لگا دیں اور اس کے ساتھ چینج اوور لگا دیں تو رات کے ٹائم میں سولر کا نیوٹرل آف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جب رات ہو جائے تو ہمارے یو پی ایس آف نہیں ہوگا، اس کے ساتھ نیوٹرل کنیکٹ ہوگا، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ میرے بھائی آپ کے کویسچن کا جتنے تک مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں آپ کے تو آپ اس کو یو پی ایس ہی کے اوپر رہنے دیں، کیونکہ اس کے اندر لکیریں آتی ہیں، جو بھی انورٹر آپ لوکل یا انوی لگائیں گے اس کے اندر لکیریں آتی ہیں، ایل سی ڈی جو ہمارے کمپیوٹر وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ آپ ایک ایم پی پی ٹی کنٹرولر پرچیز کر لیں، اس کے ساتھ 2 پینل لگائیں اور بیٹری کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں، یو پی ایس کی وائرنگ کو علیحدہ کر لیں، مطلب ہے اس کی جو سوئچ ہے دن کو اس کو وابڈے کی چارجنگ آپ نہ دیں، مطلب انورٹر کی سولر سے جو دن کے ٹائم ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر ڈائریکٹ وابڈا سے آپ کرتے ہیں تو بالکل ڈائریکٹ وابڈا سے آپ کنیکشن لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وابڈا کا بل بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سولر میں دن کے اندر آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں، علیحدہ اس کا وائرنگ کر لیں جو چارجنگ والی وائرنگ ہے۔ جو یو پی ایس والی ہے وہ صرف اور صرف آپ دن کے ٹائم میں کیمرہ اور کمپیوٹر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، باقی جو ہوتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ چینج اوور لگاتے ہیں، اوور آل کو چینج کرنا ہوتا ہے، اس کا نیوٹرل کام نہیں کرنا پڑتا، انوی ہو یا لوکل ہو، کیونکہ یہ شارٹ سرکٹ پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے چینج اوور کرتے ہیں، چینج اوور کے ساتھ تو مکمل گھر کے جو نیوٹرل ہے وہ وابڈا سے ختم ہو جاتا ہے اور سولر کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے آپ رات کو جو وابڈا پر کریں گے تو نیوٹرل اس کے ساتھ اٹیچ تو نہیں ہوگا، بالکل بھی آف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے نعیم عباس، اوکے بھائی میں نے 2 انوی انورٹر انسٹال کیے، 2 بلاسٹ مار گئے، واویلا آپ کا زبردست، کیا کہنے ہیں آپ کے۔ جب آپ لوگ انورٹر پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ مجھے پکچر بھی واٹس ایپ نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں ہم سے آپ چیز پرچیز کرنے لگتے ہیں تو جو ریٹ ہم بتاتے ہیں وہ آپ دوستوں کو ہائی لگتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو 15,000 10,000 5,000 کم مل رہا ہے، آپ کا پرائس زیادہ ہے۔ تو اس میں اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ پھر 35 کا اگر آپ نے لیا ہو تو 35 دن بھی نہیں چلتا، وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے والے الحمدللہ آج تک کسی کا بھی بلاسٹ نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، جو ہم نے خود انسٹال کیا اپنے ایریا میں یا جس کو ہم نے ڈسپیچ کر کے دیے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، ان کے کمنٹ آپ دوست سن رہے ہوتے ہو اور ان کی ویڈیو بھی یہاں پہ ہمارے چینل پہ نشر ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہو۔ آپ لوگ جب بھی انورٹر پرچیز کریں، چاہے آپ مجھ سے کریں یا کسی اور سے کریں، جہاں پہ پرچیز کر رہے ہو پہلے اس کی پکچر واٹس ایپ کر دیا کریں، پکچر سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے۔ تو آپ دوست میرے ساتھ اس بات پہ بحث نہ کیا کریں، آپ لوگ اگر زیادہ رعایت مانگتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ ہلکی چیز لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہلکی چیز تو ظاہری بات ہے ہوتی بھی 2 نمبر ہے۔ اور یہ جو واویلا کا بھی آپ بھائی نے کہا ہے، واویلا تو میں نے اگر مچا رکھا تو الحمدللہ آج تک کسی کا خراب بھی نہیں ہوا، وہ تو میں آپ جیسے غریب دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ امیر لوگ تو ہائیبریڈ انورٹر بھی پرچیز کر لیتے ہیں، بیٹری وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے لیے یہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ تو میرا جو اگر واویلا ہے بھی صحیح تو الحمدللہ میرے جتنے بھی کلائنٹ ہیں، جتنے بھی سبسکرائبر ہیں اس چیز سے وہ سیٹسفائیڈ ہے، لیکن پھر بھی میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے نیچے ضرور بھی ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، پتہ چل جائے، یہ بھی مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے رفیق خان، نان انورٹر 1.5 ٹن کا اس کو آن کرنے کے لیے کون سا انورٹر اور کتنے پینل لگانے ہوں گے؟ میرے بھائی نان انورٹر کے لیے آپ ہائیبریڈ انورٹر پرچیز کر لیں، وہی بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور کلائنٹ ہے فرید اللہ بھائی، جو کہ ہمارا ہارون آباد پروجیکٹ کا کلائنٹ تھا، وہ ویڈیو میں خود سامنے آ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بعد میں نے ویڈیو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دی تو اس کے بعد اس نے یہ کمنٹ کیا، آئی ایم دی کلائنٹ آف جنید الرحمان in this project. I really appreciate his work and dedication. I am totally satisfied from his work. They done very nicely.
تو اس بھائی کا جو ترجمہ بنتا ہے اردو کا، اس بھائی نے ہمارے کام کی تعریف کی ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا، آپ نے جس طریقے سے آپ کو ہم نے کہا تھا اس سے بھی بہتر طریقے سے آپ نے ہمارا یہ کام کیا۔ یہ بہت اچھا کمنٹ تھا، تو اس لیے فرید اللہ بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا کمنٹ کیا۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے علی رضا بھائی کا، 5 کے وی انورٹر پر کتنے سولر پینل لگا سکتے ہیں، کتنے امپیر تک لوڈ دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی اگر آج کل کا جو موسم ہے جس طرح کے دھوپ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس میں تو آپ اس کے اوپر 8 پینل اگر لگاتے ہیں تو 10 سے 12 یا 13 14 کے درمیان آپ کو اس کے امپیر ملیں گے، اگر زیادہ کہیں تو 15 تک، لیکن سخت گرمی میں یہ 18 20 امپیر تک آپ کو لوڈ چلا کے دے سکتا ہے۔ اور پینل اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 8 لگ سکتے ہیں 5 کلو واٹ پہ، اور کم سے کم 5 پینل لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے محمد شعیب، ہم نے بھی لیا ہے لیکن اس میں ڈسپلے پر کرنٹ اور وولٹیج شو ہوتے ہیں، واٹ شو نہیں ہوتے۔ میرے بھائی یہ کئی انورٹر اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جیک کا مسئلہ ہوتا ہے، صحیح طریقے سے جیک نہیں لگا ہوتا، تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، کولر کا ان بریکر ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر کے اس کے 4 پیچ ہوتے ہیں، اس کو کھول کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس ٹائم وہ بجلی دے رہا ہو اس ٹائم اس کو آپ یہ ہاتھ نہ لگائیں، شام کے بعد کریں جس ٹائم دھوپ نہ ہو، چاہے آپ بریکر بند بھی کریں، پھر بھی اگر آپ ٹیکنیکل نہیں ہے نا، نان ٹیکنیکل بندے، تو آپ کسی ٹیکنیکل کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو سیٹ کر کے دے دے گا۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ آیا ہے سرزمین بھائی کا، پی ٹائپ کے 7 پینل 545 واٹ کے لگائے ہیں، اب میں مزید 1 2 لگانا چاہتا ہوں، کون سے کمپیٹیبل رہیں گے؟ میرے بھائی اگر آپ کے پاس انورٹر لگا ہوا ہے اور 7 545 واٹ کے ہیں تو آپ 8 لگا سکتے ہیں، 9 کا نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے وولٹ زیادہ ہوں گے۔ اب آپ نے یہاں پہ 545 واٹ کے پینل کا تو ذکر کیا لیکن اس کے وولٹ نہیں بتایا، اب وولٹ ساتھ بتا دے تو میں آپ کو فوراً بتا دیتا۔ تو اسی طرح ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے، پروٹیکٹر پر تیسری ویڈیو بھی بنا دے اور اہم پوائنٹ جو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائی میں نے 3 ویڈیو اس لیے بنائی ہیں، اگر ایک ویڈیو بناتا 30 منٹ کی اس میں آپ کو نقصان ہوتا، آپ پوری ویڈیو نہ سنتے، تو میں نے 6 6 7 7 اور 8 منٹ کی 3 ویڈیو بنائے۔ اس کے اندر یہ فائدہ ہے، جب آپ سرچ کریں گے آپ کا جو فالٹ ہے، جو مسئلہ لکھ کے آگے JB الیکٹرک لکھیں گے تو میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ اب اگر 30 منٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ کون سے ٹائم میں کتنے منٹ پہ میں نے یہ بات کی ہے جو آپ کا فالٹ ہے، تو اس لیے میں نے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنائے 3، اس کے اندر مکمل تفصیل سے میں نے ایک سیٹنگ کے بارے میں بتایا کہ اس سیٹنگ کو اس طریقے سے ہائی رکھنا چاہیے، اس کو لو رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ دوستوں کو ان ویڈیو سے کافی نالج بھی مل گیا ہوگا اور آپ دوستوں کو بھی اس کے بارے میں کمنٹ کا جواب مل گیا۔ تو دوستوں کیسے لگی آج کی انفارمیٹو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔